بسم الله الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا سبق ہے المصرف اول 111 نمبر سبق ہے. باب اول ثلاثی مزید فی حمزہ وصل سے. ثلاثی مزید فی حمزہ وصل کے 5 ابواب ہے. باب افعال ہے، تفعیل ہے، تفاعل ہے، تفاعل اور مفاعل ہے. سب سے پہلے افعال. افعال اس میں حمزہ جو ہے یہاں پر باب افعال ثلاثی ہے، مزید فی ہے اور بے حمزہ وصل ہے. بے حمزہ وصل، اس میں حمزہ وصل نہیں ہے. تو ابھی اس میں یہ لفظ زائد ہے، افعال. افعال اس کا مصدر آ رہا ہے افعال. افعال تو اس میں زائد جو ہے کیا ہے؟ حمزہ ہے. جیسے اکرام، اس کا معنی ہے عزت کرنا. اسلام مسلمان ہونا یا تابعداری کے لیے گردن جھکانا. اذهاب، ذهاب کا معنی ہے جانا اور اذهاب کا معنی ہے لے جانا، متعدی ہو گیا. کمولا پورا ہونا، اکمال کا پورا کرنا. اعلن ظاہر کیا، یعنی الاعلان ظاہر کرنا. یا اس کا صرف صغیر جو ہے ماضی کا صیغہ اکرم، ماضی معروف. اکرم اکرم اکرما اکرمو اکرمت اکرمتا اکرمنا. یکرمو مضارع معروف. اکراما مصدر معروف. مکرم فهو مکرم اسم فاعل. وأكرم أكرم أكرم يكرم أكرم ماضی مجهول. يكرم مضارع مجهول. إكراما مصدر مجهول. وهو مكرم اسم مفعول، صيغہ اسم مفعول. امر کا صیغہ ہے اکرم. اکرم والنہی، یہاں پر میں نے حمزہ لگا دیا الف کے اوپر. اور یہ ہم بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ جس جگہ پر حمزہ وصلی ہو وہاں پر ہم حمزہ نہیں لگائیں گے. وہاں پر ہم یا زبر زیر پیش اگر لگا رہے تو لگائیں گے، ورنہ وہ بھی نہیں لگائیں گے. لیکن وہاں پر حمزہ ہم نہیں لگائیں گے. اگر پیش اور زبر ہو تو اوپر حمزہ لگائیں گے اگر قطعی ہو، اور اگر زیر ہو تو نیچے لگائیں گے. مثلا ریمو ہے، اکرمو، یہاں پر ہم نے کیا لگاؤں گا؟ حمزہ لگاؤں گا. اکرما تو اوپر حمزہ لگے گا. اکرام ہے مثلا، افعال ہے اکرام. تو جہاں پر حمزہ قطعی ہو اس پر ہم چھوٹا سا حمزہ لگائیں گے. اگر فتحہ ہو یا ضمہ ہو تو اوپر حمزہ لگائیں گے، اگر نہ ہو تو نیچے لگائیں گے. اور اگر حمزہ وصلی ہو تو اس پر ہم حمزہ نہیں لگائیں گے. تو یہاں پر حمزہ اس لیے لگایا گیا ہے کہ یہ حمزہ کیا ہے؟ یہ قطعی ہے. اب اس کے بارے میں نیچے جو بات لکھی ہے اس کے بارے میں بتائیں گے. وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تُكْرِمْ، لا تکرم الظرف منہ مکرم. ابھی بات یہاں پر آ گئی اکرم کے امر کی. اکرم، ابھی اکرم کا جو صیغہ ہے اکرم، اس کو سادہ لکھیں گے اکرم. ابھی یہاں پر میں نے حمزہ لگا دیا، یہ حمزہ قطعی ہے. ابھی یہاں پر آپ یہ اعتراض کریں گے کہ یکرم، تو کرمو سے ہم نے بنا دیا
یہ اور تکرم سے ہم نے جب بنا دیا تو ہم نے کیا کیا, اس کو ہم ہٹائیں گے, آخر میں ساکن کریں گے. اس حرف کو دیکھیں گے یہ اگر ساکن ہو تو ہم حمزہ لائیں گے, تو حمزہ ہم کیا لائیں گے, وصلی لائیں گے, تاکہ سکون سے ابتدا نہ ہو. ہم ابتدا اس سے کریں گے اور اس پر ہم حرکت پڑھ رہے ہیں, یعنی ہم اس پر ساکن نہیں پڑھیں گے, ابتدا بھی ساکن نہیں کریں گے, بلکہ اس پر حرکت پڑھیں گے. اکرم او اکرم یہ پڑھیں گے. اور یہاں پر آپ نے لکھ دیا کہ اکرم, مضارع میں حمزہ نہیں ہے, مضارع میں حمزہ نہیں ہے. یہاں پر اپنے حمزہ لایا اور اب پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حمزہ کیا ہے, قطعی ہے. یہ کہاں سے آ گیا, تو یہ آ گیا, یہ حمزہ قطعی ہے ماضی میں. ماضی سے مضارع جب ہم بناتے ہیں, مثلا اکرم, اکرم, اکرم ہم نے اکرم, اس سے ہم مضارع بناتے ہیں تو ہم شروع میں کیا لاتے ہیں, علامت مضارع لاتے ہیں یو. اور جب 4 حرف ہو, 1 2 3 4, ماضی میں 4 حرف ہو, تو اس پر ہم مضارع میں ہم کیا لائیں گے, پیش لائیں گے. ابھی یوک, یو اک, یو اکرمو یہ بڑھائیں گے. مثلا یہاں پر یو اکرم, یہ اصل میں کیا ہے, یو اکرمو ہے. تو جب ہم اس سے یو اکرمو, یو اکرمانی, تو اکرمو تک ہم آ جائیں گے, تو اکرمو, اس سے ہم کیا ہٹائیں گے, علامت مضارع ہٹائیں گے, آخر میں ساکن کریں گے, تو کیا صیغہ آئے گا, اکرم آئے گا. تو اب یہ بتائیے کہ یہاں پر تو ہم تکرمو پڑھتے ہیں, یکرمو یکرمان, تکرمو تکرمان, تکرمو تکرمان, تکرمون تکرمن, یہ کیوں پڑھتے ہیں پھر, یکرمو کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ جب ہم متکلم کے صیغے پر آ جاتے ہیں, مثلا یو اکرمو یو اکرمانی یو اکرمون, تو اکرمو تو اکرمانی تو اکرمون, یو اکرمو یو اکرمانی یو اکرمون, تو اکرمو تو اکرمانی یو اکرمنا, تو اکرمو تو اکرمانی تو اکرمون, تو اکرمین تو اکرمانی تو اکرمنا, او اکرمو کیا آئے گا, او اکرمو متکلم کے صیغے پر, او اکرمو متکلم کے صیغے پر آ جاتے ہیں, تو یہاں پر 2 حمزہ جمع ہو جاتے ہیں, 2 حمزہ کیا ہوتے ہیں, جمع ہو جاتے ہیں. تو ہم اس میں کیا کرتے ہیں, ایک حمزہ کو ہٹا دیتے ہیں, او اکرم. اب یہاں پر اس کو 2 حمزہ جو ہے, ایک حمزہ گرا کر کیا ہو گیا, او کرمو کر دیا, او کرمو. جب یہ او کرمو کر دیا تو پورے باب سے ہم نے موافقت للباب, پورے باب سے ہم نے حمزہ کو, یہ حمزہ یعنی علامت مضارع کے بعد جو حمزہ ہے وہ گرا دیا گیا پورے باب سے. صیغے کے, اس صیغے کی موافقت کی وجہ سے پورے باب سے, یعنی پورے صیغے جو ہے مضارع کے جتنے صیغے ہیں ان سب سے حمزہ کو گرا دیا گیا, اس وجہ سے گرا دیا گیا. تو جب یہ گرا دیا گیا, لیکن جب ہم نے امر بنانا ہے تو وہی حمزہ ہم نے واپس لایا, وہ حمزہ ہم نے واپس لایا, تو یہ حمزہ قطعی ہے, وصلی نہیں ہے. وصلی اس صورت میں ہو کہ جب یہاں پر حمزہ نہ ہو, تو پھر ہم سکون سے شروع نہیں کر سکتے, تو یہاں پر کیا لائیں گے, حمزہ وصلی لائیں گے. لیکن یہاں پر پہلے سے ہی حمزہ ہے, لیکن اس یہاں سے ہٹا دیا, تو اس صیغے کی موافقت کی وجہ سے پورے مضارع کے جتنے صیغے سب سے حمزہ ہٹا دیا تھا. تو اس سبق میں یہی بات ہے. فائدہ, واضح ہو کہ باب افعال امر کا حمزہ جو ہے وصلی نہیں ہے, یعنی اکرم میں یہاں پر جو حمزہ یہ وصلی نہیں. وصلی کے میں نے آپ کو بتا دیا کہ وصلی کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے علامت مضارع ہٹا دی تو یہ ساکن رہ گیا, اور ساکن سے ابتدا ہو نہیں سکتی, تو ہم یہاں پر ایک حمزہ لاتے ہیں کہ جب اکیلا ہو تو اس پر ہم کیا کریں گے, ایک رم یا او کرم پڑھیں گے.
اور جب یہاں پر کوئی لفظ آ جائے مثلا لوک لوکرم، تو پھر اس کو اس کے ساتھ پڑھیں گے، اس پر زیر دیں گے اور اس کے ساتھ پڑھیں گے۔ لیکن جب حمزہ وصلی ہو، حمزہ وصلی، حمزہ قطعی ہو، تو پھر اس کو ہم کیا کریں گے، اس چاہے کلام کے درمیان میں آ جائے، کہیں پر بھی آ جائے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو چھوڑنا پھر نہیں۔ اور اس بات کا مضارع جو ہے یو اکرم ہونا چاہیے، یو اکرم، اکرم یکرم، یہ اصل میں یو اکرم ہے، اس لیے کہ ماضی سے جب مضارع بناتے ہیں تو شروع میں کیا لاتے ہیں، حمزہ علامت مضارع لاتے ہیں، تو جب علامت مضارع لایا تو یو اکرم بن گیا، چونکہ واحد متکلم کا صیغہ او اکرم میں دو حمزہ جمع ہونے کی وجہ سے ایک حمزہ کو گرا کر اکرم کیا کر دیا، اکرم کر دیا گیا، اس لیے اس صیغے کی موافقت کی وجہ سے، یعنی اکرم کا جو صیغہ ہے اس کی موافقت کی وجہ سے باقی صیغوں سے حمزہ گرا دیا گیا، باب کے باقی صیغوں سے بھی حمزہ کو گرا دیا گیا۔ پس امر حاضر اکرم کا جو حمزہ ہے وصلی نہ ہوا، یہ وصلی نہ ہوا، بلکہ مضارع میں جو حمزہ گرایا گیا تھا اس کو دوبارہ لایا گیا، بلکہ وہ قطعی ہے، کیا ان کے یہ اصل میں ہے، تو اکرمو، تو اکرمو جب علامت مضارع کو گرا دیا تو حمزہ رہ گیا، آخر میں ساکن کر دیا تو صیغہ رہ گیا اکرم سے بنایا گیا ہے۔ تو یہ ہے علم الصرف اولین کا 111 نمبر سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔